صدیق کہہ رہی ہے جب سر پر سہاگ کا سایہ ہوتا ہے خدا پاک کی قسم لوگ راہ چلتے کتراتے ہیں، جب سہاگ قبر کے اندر چلا جائے جب تک جسم سے کپڑے نہیں اترتے معاشرہ دو روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ 4 دن گزرے تھے، دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ میرا دیا ہوا مال میرا تول پورے بھکر کے اندر تلوا لو، کمی آ جائے تو سارے پیسے واپس، اور جو بھی مل جاتا یوں نہیں کہتا کاش اتنا ہو جاتا، کل والا بھی آج مل جاتا، جتنا ملتا اللہ کے نام پر نکالتا اور خدا کا شکر ادا کر لیتا۔ چندی دن کے اندر پیسے کی فراوانی ہو گئی، مال کی فراوانی ہو گئی، سونے چاندی اللہ پاک نے عطا فرما دیے، اتنا مال آیا کہ ترازو بھی سونے کا بن گیا۔ ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہاں جیب میں دمڑی نہیں ہوا کرتی تھی، اب سونا ہی سونا گھر کے اندر ہے، اللہ والے کے پاس ترازو اٹھا کے لے گیا، کہنے لگا اللہ والے تو نے حل تو مجھے بتلا دیا لیکن جو میں نے اتنی دنیا کو کیا کرنا ہے، جس کے بارے میں کملی والے نے کہا الدنیا جیفت و طالبها کلاب، اور دنیا مردار ہے، اس کا طلب کرنے والا انسان نہیں کتا ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرما دیا جب سے کائنات کی رانائیوں رنگ رنگتوں کو بنایا اس وقت سے ایک مرتبہ بھی خالق کائنات نے بنانے والے نے ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ دنیا آج میرے پاس اتنی آ گئی کہ تولنے والا ترازو بھی میرے پاس سننے کا آ گیا۔ اللہ والا کہنے لگا تیرے مرض کا مجھے پتہ لگ گیا، بتا میں تجھے تعویذ دوں یا تیرے مرض کا علاج کر دوں یا تشخیص کر دوں؟ اللہ والے بتا اس کی تشخیص کیا ہے؟ فرمایا سامنے جو ندی بہ رہی ہے یہ سونے کا ترازو اٹھا کے اس ندی میں ڈال دے، خدا تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا اللہ والے پانی میں یہ ڈال دوں، یہ دریا نہر کی موگے کی موجوں کے حوالے کر دوں، یہ کون سی برکت ہوئی کہ ڈال دے؟ کہنے لگا اللہ والے کی بات پہلے بھی کرامت تھی، ڈال دیا چل دیا۔ اگلا دن ہوا، صبح کا وقت ہوا، دائیں بائیں سے اس کی دکان کا شٹر اٹھنے کے بعد دروازے کھلنے کے بعد گراہکی گاہک دکان پر آ گئے، میرے عزیزوں سودا لینے کے لیے آ گئے۔ گاؤں کے پچھواڑے سے ایک آدمی ندی پار کر کے اس کی دکان پہ آنے لگا، جب اس نے ندی میں اپنے پیر ڈالے ندی پار کرنے لگا، وہ سونے کے ترازو کو اس کا پاؤں لگا، ٹھوکر لگی، ہاتھ ڈال کے میں دیکھنے لگا کیا ہے، پتھر ہے، روڑ ہے، کیا چیز ہے؟ ترازو ہاتھ میں آیا، فوراً دھیان اسی دکاندار کی طرف چلا گیا، کہنے لگا او یہ تو اسی بھائی کا ترازو ہے جو پیسے بھی پورے لیتا ہے، سودا زیادہ دیتا ہے، کبھی کبھی بغیر پیسے کے سودا دے دیتا ہے۔ دکان پہ گیا، چھت پھٹی نظر نہیں آئی، دروازہ ٹوٹا نظر نہیں آیا، تالا ٹوٹا نظر نہیں آیا، دھاڑے مار کے روکے کہنے لگا کیا بنی؟ یہ سینا سونے کا ترازو ندی میں مجھے ملا، لگتا ہے چور چوری کر کے لے کے گیا، کوتوال پولیس والے راستے میں پڑ گئے ہوں گے، انہوں نے آن لیا ہوگا تو ڈر کے مارے ندی میں چھوڑ کے چلا گیا۔ ترازو اٹھایا، ننگے پیروں سے اللہ والے کے پاس دوڑا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے پہلے تو پیسہ پلے کوئی نہیں تھا، اب جب آیا تو نے ندی میں بہا دیا، لگتا ہے یہ دنیا میری جان لے کے رہے گی، میرا دین خراب کر کے رہے گی، میری آخرت خراب کر کے رہ گئی۔ اللہ والا کہنے لگا بتا تو صحیح دھاڑے کیوں مار رہا ہے، ککے کیوں نکال رہا ہے؟ کہنے لگا جس ترازو کو آپ نے پانی میں پھینکوایا تھا وہی ترازو آج کوئی میری دکان پہ دے کے چلا گیا، پہلے تو اللہ والا رویا کرتا تھا، آج ہنس کے کہنے لگا کام بن گیا، بات بن گئی۔ کہا اللہ والے ادھر میری زندگی کا سوال ہے، میرے ایمان کا سوال ہے، میری نیکیوں کا سوال ہے، تو کہہ رہا بات بن گئی۔ کہنے لگے پانی میں تیرا ترازو سونے کا پھینکوانا مقصود نہیں تھا بلکہ یہ بتلانا تھا حرام کا مال جتنا بھی پاس رکھ لے جا کے رہتا ہے اور حلال کا مال کہیں بھی پھینکا واپس آ کے رہتا ہے۔ حلال کی کمائی پر اتفاق کرو، اللہ برکت دے گا۔ حرام کا پیسہ کماؤ، ہسپتال کے باہر کھڑے نظر آؤ گے، عدالتوں میں وکیلوں کی منتیں، ججوں کی منتیں کرتے نظر آؤ گے۔ اسی لیے میرے چانوں میرے پیاروں ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا، اپنوں میں پرائے میں کوئی دروازے پر آ جائے کبھی اسے خالی نہ ٹورنا۔ ہائے میری بد نصیبی، میں کن کے آگے بات کر رہا ہوں جو قربانی کا گوشت دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ عیسائیوں کو غیر مسلموں کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اللہ کرے ساروں نے فجر کی نماز پڑھی ہو، ظہر کی نماز پڑھی ہو، مغرب عصر عشاء کی نماز پڑھی ہو، اگر میرے عزیزوں سجدے کا انکار کیا پروردگار عالم نے تو کبھی نہیں پوچھا فرشتوں
اس نے سجدہ نہیں کیا، اسے رزق دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اور میرے عزیزوں، کرموں والے گھر ہوا کرتے ہیں، نصیبوں والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے دروازے پر کوئی جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا، ہم نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا، بینک کے لاکر اور بینک کے میرے عزیزوں اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ ابھی آپ کی جامع مسجد زیر تعمیر ہے، اللہ تیرے میرے پیسوں کا محتاج ہے، اللہ تیرے میرے ٹکڑوں کا محتاج ہے، خدا پاک کیا تیرے میرے لاکھ کا محتاج ہے۔ اور میرے عزیزوں، رب کائنات کی قسم ہے، دیتا تو وہ ہر کسی کو ہے لیکن لیتا نصیبوں والوں سے ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کا جیب میں ہاتھ نہیں ڈلتا، ایک چھاپڑی فروش اپنے سارے دل کی دہاڑی مسجد کے گلے میں ڈال کے چلا جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں نے قرضہ مانگا، یہ غریب مجھے قرضہ دے کے چلا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میری غیرت کو للکار کے چلا گیا، میں پروردگار عالم کی رحمت کو پکار کے چلا گیا۔ اور میرے فرشتوں، گلے میں 10 روپے ڈالنے والے سے کہہ دو تو 10 روپے ڈال کے بھول جائے گا، مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے، اس 10 روپے کے عوض میں تیری 7 نسلوں کی رزق کا انتظام نہ کر دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں، جن کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو، جن کا ذکر آپ میں اور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے عزیزوں صرف یہ نہیں ہے انہیں کربلا کے میدان میں لے جاؤ، یہ نہیں ہے انہیں مصلی اور محراب پر جا کے زخمی کرا دو، یہ نہیں ہے میرے عزیزوں کہ رحمت دو عالم نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، بے شک نبی نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، یہ نہیں ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، اس کی حکمرانی آپ کو مجھے کیا سبق دے کے گئی، میرا بے رسول میں شہید ہوا، اس کی شہادت آپ کو مجھے کیا درس دے کے چلی گئی۔ کربلا کے اندر 3 دن کا پیاسا حسین قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اس کی پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے کے جا رہی ہے۔ 40 دن کا پیاسا نبی کا داماد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر کے چلا گیا، اس کی بھوک پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے رہی ہے۔ اگر میرے عزیزوں اللہ غنی ان کے ایام ہی منانا مقصد ہے تو پھر میرے عزیزوں ایام مناؤ، دن رات مناؤ، لیکن قیامت کے دن جولی خالی لے کے چلے جاؤ گے۔ اگر ان کے ایام منا کر، ان کی شہادت کے دنوں کو منا کر امت کو سبق دینا، امت کو میرے عزیزوں پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کو اتنا زمین پر راضی کیا کہ پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے ان کے سجدوں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے رونے کو، ان کے شہادتوں کو کبھی بدر کے میدان میں، کبھی مکے کی تپتی ریت پر، کبھی طائف کی گلیوں میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر نام لے لے کے کہہ دیا، اور میرے ابو ہریرہ اور میرے بلال اور میرے ابو ذر غفاری اور میرے حمزہ، میرے ابو بکر، میرے عمر، فرشوں پہ میں تمہارے سے راضی ہو گیا، عرشوں پہ میرا خدا تمہارے سے راضی ہو گیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت کا یوم منا لو، صرف یہ نہیں 10 محرم الحرام کو میرے عزیزوں اللہ اکبر۔ آج میں 18 ہزاری سے جب آگے کی طرف سفر کر رہا تھا تو ایک قادری سبیل پر لوگوں کا میں نے ہجوم دیکھا، ٹوپی پگڑی والے پانی پلا رہے تھے، میں نے کہا واہ انسان، اللہ غنی اللہ غنی، حضرت حسین کی محبت کے اندر اللہ غنی، تو پانی پلا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے، ٹھیک ہے تیرے پانی کے گلاس کا ثواب تیرے اگلے پچھلوں کو پہنچے گا، کیا تیری بہن تیرے دروازے پر آئی کبھی اسے بھی تو نے پانی پلایا؟ کیا تیری پھپھی کبھی دروازے پر آئی کبھی اسے بھی تو نے پانی پلایا؟ امی کے مرنے کے بعد ماموں دروازے پر آیا، کیا کبھی تو نے اسے پانی پلایا؟ تیرا سسر بڈڑا اللہ اکبر ریڈی لگانے والا اپنی بچی کے گھر خالی نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں سے 400 روپیہ جمع کر کے 1 کلو پنٹھائی لے کے آیا، کبھی تو نے اسے پانی پلایا؟ رب کعبہ کی قسم ہے راہ چلتوں کی پیاس بجھاتا ہے، اپنوں کی پیاس کیوں نہیں بجھاتا؟ اپنوں کی دعا کیوں نہیں لیتا؟ کبھی ماں نے رات کو پانی مانگا، کبھی ابو جان نے رات کو پانی مانگا، اور میرے عزیزوں ماں کے پاس ٹھنڈا پانی لے کے کھڑا ہوا، پھر تو تیری سبیل یہ جائز ہے، ورنہ ایمانداری کی بات ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے۔ جو ماں کی پیاس پہ ماں کو پانی نہیں پلاتا وہ ساری انسانیت کو پیٹھے پانی کے شربت پلائے، خدا کی قسم فائدہ کوئی نہیں۔
نوجوانوں خیال کرنا تیسری بات کا، فرمایا جس کا دسترخوان آباد ہے اس کی زندگی آباد ہے، جس کا دسترخوان خالی اس کی زندگی کے لمحے میں خوشیاں اجڑ گئی، جس کی زندگی بے آباد ہو گئی۔ الہ العالمین تیرے معاف کرنے کے طریقے کیا ہے؟ فرمایا اللہ غنی، فرمایا او میرے بندو میرے معاف کرنے کے طریقے دیکھ لو۔ دو سگے بھائیوں کی مارکیٹ میں بکر کے مین بازار میں دکان ہے، اللہ اکبر، ایک بھائی کی دکان سامنے، ایک بھائی کی دکان سامنے، اللہ غنی، شام کا وقت ہوا، دونوں نے اپنی دکان کے شٹر ڈاؤن کر دیے، اپنے شٹر گرا دیے، ایک موٹر سائیکل لے کے ادھر کو جانے لگا، دوسرے موٹر سائیکل پہ سواری کر کے ادھر کو جانے لگا، دونوں کا آپس میں ٹکرا ہوا، موٹر سائیکل کا کراس ہوتے ہوتے بڑے نے چھوٹے سے، چھوٹے نے بڑے کو کہہ دیا آجا گھر چل، کھانا تیار ہے، دونوں مل کے بیٹھ کے کھائیں گے۔ چھوٹے نے دعوت دی، بڑے نے کہا اللہ تجھے بہت زیادہ دے دے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ زیادہ اتنا بڑھتا جائے گا، تمہیں قبروں میں چلے جائیں گے، رزق کا دروازہ کھلتا جائے گا۔ اور یقین جان بھائی کا احساس کرنے کی وجہ سے فرمایا اس نے یوں کہہ دیا خدا تجھے زیادہ دے دے، اس نے کہا یار اللہ بھی تیرا بھلا کر دے۔ فرمایا یہ دونوں جملے بھائیوں کی زبان سے نکلے، پروردگار عالم اس پر بھی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ، مولوی صاحب میرا تو بھائی کوئی نہیں تھا، دنیا سے چلا گیا، کیا کروں؟ کہ گرمی کا موسم ہے، صبح اٹھا نماز پڑھی، دکان کھولنے کے لیے ناشتہ کر رہا ہے جانے کے لیے، بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، اماں ابا فوت ہو گئے، اکلوتا ہے۔ گھر والی نے پانی کا مگ، پانی کا جگ، مگا گلاس پیالہ لا کے سامنے رکھ دیا، اللہ غنی، پینے کے لیے تو نے ہاتھ بڑھایا، پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر تو نے کنارہ منہ کے لگا لیا، پانی پیتے پیتے تیری آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، ایک چڑیا اپنے پروں کو ہلاتی ہلاتی تیری دیوار کے مڈیرے پر آ کے بیٹھ گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھے، اپنی جان بچائے اور تیرے پانی کے پیالے کی طرف گھور گھور کے دیکھے، تیرے من میں خیال آیا روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کر، اپنی پیاس آدھی چھوڑ کر وہ پانی کا پیالہ اٹھا کے تو چلا گیا اور دیوار کے جا کے تو نے کنارے مڈیر پہ رکھ دیا اور جا کے دور ہٹ کے بیٹھ گیا۔ چڑیا اپنے پروں کو، اپنے پیروں کو ادھر ہلاتی ہوئی پیالے سے اوپر چھلانگ لگا کر ادھر گئی، پھر آ کر کنارے پہ بیٹھ کے اونٹ پی لیا، پھر دوبارہ نیچے اتری، اپنی جان بھی بچا رہی ہے، تجھے دیکھتی بھی جا رہی ہے، کتنے قطرے پیے گی؟ ایک پیے گی، دو پیے گی، تین چار پیے گی، اور میرے عزیزو جب اس کا پیٹ بھر گیا، اس کی پیاس بجھ گئی، آسمان کی طرف دیکھ کے ٹھنڈا سانس لے گی۔ اللہ والوں نے فرمایا جب یہ چڑیا پھر کر کے تیری دیوار سے اڑے گی، فرمایا جب تک یہ پروں کو ہلاتی جائے گی تیرے گھر پہ خدا کی رحمت برستی جائے گی۔ کرنے کے کام جو تھے وہ کرتے کوئی نہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ 10 ذی الحج سے لے کر میرے محترم و مکرم دوستو بزرگوں 10 محرم الحرام تک، 18 ذی الحج داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 سے لے کے 25 تک حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو العاص بن ربیع نبی کا پہلا داماد، نام یاد ہے لقیط رضی اللہ، رکھو اپنے بچوں کے نام لقیط۔ آج کہتے ہو جی فیس بک کے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، میسنجر میسیج پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ کہتا ہے نبی کی ایک بیٹی تو کہہ رہا 4 ہے، اور میرے عزیزو عقل کی، دلیل کی، علم کی مار مارو، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو لوگ کہتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے پہلے شادی شدہ تھی، بیوہ ہو کے آئی، اللہ غنی، وہاں سے 3 بیٹیوں کو، سیدہ زینب کو، سیدہ ام کلثوم کو، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو لے کے آئی، رحمت دو عالم کے نکاح میں آئی، تب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ میرے عزیزو 4 بیٹے 4 بیٹیاں 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے بطن سے رحمت دو عالم کے گھر میں آئے، ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے آیا۔ میرے محترم و مکرم دوستو بزرگوں، نبی کی حیاتی میں ان کی اولاد میں
میں سے اللہ غنی ایک باقی رہی، باقی دنیا سے چلے گئے، چلی گئی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے نکاح میں آ گئی، میرے عزیزو دنیا والوں کا دستور ہے جو نئے نئے دولہے بنے، جو پرانے دولہے بنے، اپنی گھر والی کے کمرے میں جائیں گے، اللہ غنی پھولوں کی سیج پر لال جوڑا پہن کے بیٹھنے والی کے پاس جائیں گے، گھونگھٹ اٹھائیں گے، کوئی سونے کی انگوٹھی دے گا، کوئی بریسلٹ دے گا، کوئی لاکٹ دے گا، کوئی پیسہ دے گا۔ واہ خدیجہ تو نے تو نظام کو الٹا ہی کر دیا، واہ خدیجہ تو نے خاوند کی اہمیت کو بتلا دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بن کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کمرے میں گئے، اما جان نے قدموں کی آٹ کو دیکھا اور دیکھ کر حضور علیہ السلام سے عرض کر دی کملی والے وہیں بیٹھ جائیے، اللہ کے پیارے نبی وہیں بیٹھ گئے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم جھولی میں اٹھائے اور لا کر امام الانبیاء کی جوتیوں پہ لا کے رکھ دیے کہ کملی والے اللہ اکبر، آج مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے، آج مجھے اپنے پہ ناز ہے، میں کائنات کے نبی کی گھر والی بننے والی۔ کملی والے اس خدیجہ کے پاس 40,000 درہم تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا، آج 40,000 درہم کو میں نے تیرے پیر کی جتی پہ وار دیا۔ اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بیٹی دی زینب رضی اللہ عنہا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہم سیرہ تھی حالہ۔ بہن بھائیوں میں پیار ہوتا ہے، بھائی بھائی میں پیار ہوتا ہے، اولاد آنگن میں کھیلتی ہے، کہتے ہیں یار یہ بچے بڑے ہو جائیں، رشتہ داری نہ کر لیں، نسبتیں نہ کر لیں، آپس میں بیان نہ لیں، آپس میں رشتہ داری ہو جائے، چلو خاندان چلے گا۔ اب تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں رشتہ داروں میں شادی نہ کرنا، اولاد معذور پیدا ہوگی۔ سارے مامے پھوپھی کے رشتہ دار بیٹھے آپس کے اندر رشتہ داری کی، معذور پیدا، تخم آ گیا آنکھوں کے اندر، حرامی پن آ گیا آنکھوں کے اندر۔ جنہیں موبائلوں کے اوپر، موبائلوں کی فیس بک پر حسن و جمال نظر آنے لگے، وہ مامے کی دھی کو، پھوپھی کی دھی کو کیسے پسند کرے گا؟ بکر والوں موضوع بھی اپنا عرض کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں، میرا موضوع معاشرت پر ہوتا ہے۔ یقین جانو حسینی صاحب، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک عورت کا مجھے میرے سورت سے، گجرات سے آج تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے فون آیا۔ یقین جانو میرے ساتھ جتنے خدام ہیں یہ بھی سوچ رہے تھے پتہ نہیں مولوی صاحب ہچکیوں کے ساتھ کیوں رو رہا ہے۔ کہنے لگی مولوی صاحب بیوہ ہوں، میرے ایک بیٹا، میری 2 بیٹی ہیں، مولوی صاحب کتنے دن ہو گئے فون پر تیرا نمبر تلاش کر رہے ہو، کبھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کبھی کسی کا نمبر کسی کا نمبر۔ مولوی صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا، تقریر کر کے سنا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی۔ کہنے لگی نہیں ویڈیو کال کرتی ہو، اپنا چہرہ دکھا۔ میرے عزیزوں یہ 18,000 سے بکر کے درمیان کے سفر کی بات ہے۔ آج ہی میرے عزیزوں کیا پتا وہ اللہ کی بندی لائیو سن رہی ہو۔ کہنے لگی مولانا مجھے اب یقین آ گیا، میں نے ایک دکھ کی بات کرنی ہے، ایک سکھ کی بات کرنی ہے، بتا پہلے تجھے دکھ کی بات سناؤ کہ سکھ کی بات سناؤ؟ میں نے کہا دھیرانی جو مرضی سنا دے۔ کہنے لگی مولوی صاحب سکھ کی بات یہ ہے، 4-5 دن پہلے مجھے خواب میں رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں، جدھر جا رہے ہیں میں بھی جانے لگ گئی۔ اللہ اکبر، پھر دھاڑے مار کے رونے لگ گئی۔ کہنے لگی بڑی گناہگار ہوں، میرے نصیبے میں اللہ غنی آج کی ماں میرے نصیبے پر کیا، میرے نصیبے کے کیا کہنے کہ خدا کا نبی میرے خواب میں آیا۔ پھر اللہ اکبر، کہنے لگی مولوی صاحب دکھ کی بات سناؤ۔ میں نے کہا بیٹی سنا۔ کہنے لگی مولوی صاحب تجھے مولانا کہوں، حضرت جی کہوں یا ابو کہوں؟ میں نے کہا بیٹی ابو کہہ لے، 29 سال کی، اس کی عمر 46-47 سال میری عمر ہے۔ میں نے کہا بیٹی مجھے ابو کہہ لے۔ دکھ کی بات سنانے لگی، کہنے لگی مولوی صاحب پچھلے سال میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، تجھے میں پیغام دیتی ہوں، اندر کی بات بتلائی، سننا کان کھڑے کر کے۔ کہنے لگی مولوی صاحب مجمع میں جاوے گا، تقریروں میں جاوے گا، خانقاہ میں بیٹھے گا، استانلے پہ جاوے گا، بیان کرے گا۔ اللہ اکبر، پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، ان کو جا کے میں انڈیا کی بیٹی کا پیغام دے دیو اور ان کو کہنا جب نماز کے بعد دعا کیا کرو تو ہاتھ اٹھا کے دعا
دعا کیا کرو اللہ ان کے شوہروں کی لمبی عمر کر دے، اللہ ان کے شوہروں کو ان کی زندگی میں نہ مارے، اللہ کبھی کسی کو بیوہ نہ کرے۔ مولانا مجھے 1 سال کے بعد شوہر کی اہمیت کا پتہ لگ گیا کہ آدمی کا ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، جب سر پر سہاگ کا سایہ ہوتا ہے خدا پاک کی قسم لوگ راہ چلتے کتراتے ہیں، جب سہاگ قبر کے اندر چلا جائے جب تک جسم سے کپڑے نہیں اترتے معاشرہ 2 روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔